والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے زندگی جینے کے لیے ایک اسلامی نیا سال دیا ہے۔ سابقہ سال 1447 ہجری گزر چکا، 3 محرم الحرام اور 1448 اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گزرے ہوئے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے یہ بات ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی: افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد سب سے اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، وہ حرمت والے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور فرضی نمازوں کے بعد اگر کوئی فضیلت کی حامل نماز ہے تو وہ صلاۃ اللیل، رات کا قیام ہے۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ، ٹھیک 6 دن بعد 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے فرمایا میں یہودیوں کی مخالفت کرتا ہوں، سیدنا موسیٰ کی تقلید اور تائید کرتا ہوں کہ وہ روزہ 10 محرم کا رکھا کرتے تھے۔ پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں، کہا میں یہودیوں کی تو مخالفت کروں گا، نیکی کے عمل سے بھی مخالفت کی ہے، بدی میں تو مخالفت ہے ہی ہے۔ 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق دے، یہ انسان کے جو سال گزر چکا ہے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ہماری اس ملاقات میں اسلامی ہجرت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگوں نے ستایا، ظلم و ستم کی انتہا کی، تو اس وقت یہ صعوبتیں برداشت نہ کر سکے تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں حکم ہوا ہے: اذن للذین یقاتلون، اذن للذین یقاتلون، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت دی گئی ہے اس بات کی کہ لوگ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور آپ کو نماز اور تبلیغ اور نبوت کا کام کرنے نہیں دیتے، اور اس وجہ سے آپ کو لوگ تنگ کرتے، تانے دیتے ہیں،
میرے محبوب پیغمبر، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، اجازت ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنے اس وطن کو چھوڑ کر اس وطن کو اختیار کریں جہاں آپ کھل کر اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ تو یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آغاز کیا ہے۔ نبوت کا 14واں سال ہے، 622 عیسوی ہے، 12 یا 17 ستمبر تاریخ بنتی ہے، 27 صفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اس پیغام کا اعلان کرتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اب صعوبتیں بڑھ چکی ہیں، اب مشکلات بڑھ چکی ہیں، الجھنے ہی الجھنے ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ آپ نے کبھی طائف کا سفر کیا، کبھی آپ نے مکہ کے باہر وادیوں کا سفر کیا، لوگ وہاں کے رہنے والے آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کا آغاز کیا۔ محترم سامعین، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، یہ سال نو کا آغاز، سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی نسبت سے ہم آج ہجرت نبوی کا ذکر کریں گے کہ ہجرت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری فضیلتوں کی حامل ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں مضمر ہیں، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جانیے، یہ ہجرت آج کا سفر نہیں بلکہ ہجرت انبیاء کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ اللہ کی خاطر اپنے وطن کو قربان کرتے نظر آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتے نظر آتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو ترک کرتے نظر آتے ہیں، اور فلسطین کا سفر کرتے ہوئے فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ہجرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھ لیجئے، آپ کہیں مصر میں ہیں تو پھر مصر سے آپ سیدنا شعیب علیہ السلام کے وطن کی طرف، ان کے شہر کی طرف ہجرت کرتے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح سیدنا لوط کو دیکھ لیجئے، پیغمبروں کی یہ سنت ہے، اور نبیوں کی یہ سنت، رسولوں کی سنت کو پھر اصحاب رسول نے زندہ کیا، پھر آپ کے ماننے والوں نے زندہ کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں اس وجہ سے گھر سے نہیں نکالا جاتا کہ آپ جاہو جلالت چاہتے ہیں، آپ کو گھر سے بے گھر اس لیے کیا جا رہا ہے، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنون باللہ، تم نہ ان سے شہرت مانگتے ہو، نہ تم ان سے سلطنت مانگتے ہو، نہ کوئی عزت چاہتے ہو، بلکہ تم تو اس لیے گھر سے نکالنے جاتے ہو، لوگ تمہیں دھکے اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ ان تؤمنون باللہ، تم صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہو، تم صرف اللہ کو ایک ماننے والے ہو، تم اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دینے والے ہو، تم بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس لیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تؤمنون باللہ، یہ صرف تمہارا جرم ہے۔ جب تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہو، ان کے لات عزا بت جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ جب تم لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتے ہو، ان کی رسومات، بدعات اور ان کی چدراہٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب تم لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو کہ آؤ نفاذ اسلام کی طرف، تو ان کے ذہن میں ایک ہی خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ہم پر حکومت کریں گے، یہ ہم پر حکومت اور سلطنت کریں گے۔ اس وجہ سے آج آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے ابھی 4 یا 5 سال گزرے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پریشان کیا جانے لگا۔ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں حکم دیا کہ 12 مرد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 4 عورتیں اسحمہ نجاشی کی طرف بھیجے کہ جاؤ وہاں جا کر امن و امان کی زندگی بسر کرنا، انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اور اسی طرح 7 سال ہو گئے تھے نبوت کا اعلان کیے ہوئے، لوگ کبھی جادو، کبھی مجنون، کبھی پتہ نہیں کیا کیا کہ برے القابات سے آپ کو پکارتے اور اتنی اذیتوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لٹاتے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو 82 مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور 18 عورتیں یہ دوسری حبشہ کی طرف ہجرت کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اپنا گھر بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا میں رہنے والوں، قربانیاں اور مسلسل جد و جہد، صبر و استقامت، توکل علی اللہ، یہ تمہیں یہ یاد تازہ کراتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنا جس طرح حبشہ کی طرف جانے والوں نے توکل کیا تھا، ان کی طرح صبر کرنا جنہوں نے اپنے گھر بار وطن کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، انہیں صرف ایک ہی بات ذہن میں بتائی جا رہی تھی، اگر تمہاری نجات ہے، کامیابی ہے، تو اس بات میں مضمر ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان اصحاب رسول پر جنہوں نے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان اصحاب رسول پر جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے اولئک هم المفلحون کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، کبھی اولئک هم الصادقون کی ڈگریاں عطا کی ہیں، کبھی اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر انہیں یہ بات یاد دلا دی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کامل ترین اکمل ترین مومن دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، جن کے دلوں کا امتحان سونے رب نے دلوں کا امتحان ڈائریکٹ لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے بخشش، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جن کا ممتحن صرف اللہ ہو اور جن کو پڑھانے والا رسول اللہ ہو، جن کا نصاب کتاب اللہ ہو، وہ پاس ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی کامیابی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، میں نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی، ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ 7 سال میں یہ ہجرتوں کا سفر شروع ہو چکا، ابھی 7 سال اور باقی ہے۔ کبھی آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا جا رہا ہے، کبھی آپ سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کبھی آپ کو غم کے سال میں مبتلا کیا جا رہا ہے، چچا بھی فوت ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے والی سیدہ خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئی، آپ غم میں ہیں، عام الحزن میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور لوگوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے، مالک ارض و سما قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، دار الندوہ میں بیٹھ کر لوگ آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ جرم کیا ہے؟ اتقتلون رجلا قال ربی اللہ، تم ایسے لوگوں کو مارتے ہو جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ صرف اس جرم کی بدولت میں کوئی کہہ رہے ہیں آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ رہے ہیں آپ کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہے ہیں آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ سورہ انفال ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں ان کافروں نے یہ تدبیر چلی، یہ چال چلی کہ آپ کو نعوذ باللہ مار دیا جائے، آپ کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے تم چالیں چلتے رہے ہو، تیرا مالک بھی تدبیر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا سیدہ آسیہ کو مارنے کے لیے، لیکن مالک بچانے والا تھا۔ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو بچوں میں زندہ درگور کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اللہ نے بچا کے دکھایا، کیونکہ وہ مالک ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، جو اس کے ساتھ اپنا ناتا تعلق جوڑ دیتے ہیں وہ کسی بھی میدان میں گھبراتے نہیں،
پریشان نہیں ہوتے، جن کا توکل، جن کا بھروسہ، جن کا اعتماد اپنے رب پر ہو، اللہ رب العالمین ان کی کبھی بھی کمر کو لگنے نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا، محبوب اب وقت آ چکا ہے، آپ کے یہاں سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، محبوب حق کی خاطر باطل کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، محبوب اپنے رب کی خاطر اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا وقت آ چکا ہے۔ 12 بجے کا ٹائم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کے پاس جاتے ہیں، جس کا نام سیدنا ابو بکر الصدیق ہے، آپ کے پہلا خلیفہ راشد ہیں، جو آپ کا ہر حال میں ساتھ دینے والے، آپ کے رفاقت میں زندگی بسر کرنے والے، پہلا انعام پانے والے محبوب پیغمبر کے یار سیدنا ابو بکر صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ کے باپ سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ ان پر راضی ہو، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے، اور برا بھلا کہنے والوں کا اللہ برا کر دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں اور جانثاروں کو آج بھی تانا زنی کرتے نظر آتے ہیں، اور در و دیوار ان کے تانا بولتے نظر آتے ہیں، اللہ ان ملعونوں پر لعنت کرے، اصحاب رسول پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، محبوب حکم فرمائیے، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر غار ثور کی جانب سفر جاری ہوتا ہے، اور اس غار میں جاتے ہیں، پہلے صفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں غار تو نہیں، کانٹا تو نہیں، محبوب کو چبھ نہ جائے، فکر اتنی ہے، کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتے، یہ ہجرت کرنے والے، یہ وطن کو ترک کرنے والے، آباء و اجداد کو چھوڑنے والے، ایک سفر مدینے کا ہے اور دوسرا خوف بڑی عجیب جگہ ہوگی جہاں نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب پیغمبر کو، اپنے محبوب یار کو سیدنا ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق غم نہ کر، تو کہتا ہے کبھی وہ آ رہے ہیں، کبھی وہ پیچھا کر رہے ہیں، کبھی سراقہ بن جوشم ہمارے پاس پہنچنے والا ہے، کہیں ہمیں مار نہ دیں، کہیں میرے محبوب پیغمبر کو نقصان نہ کر دیں۔ اذ یقول لصاحبی، اس ایسے وقت میں کہنے والے نے کہا، کون ہے جو رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے۔ آپ کے الفاظ سنیے، لصاحبہ، اپنے ساتھی کو کہنے لگے، اپنے یار کو کہنے لگے، اپنے دوست کو کہنے لگے، اور ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے لگا، لا تحزن لا تحزن، ایسے وقت میں غم نہ کر، ایسے وقت میں خوف زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دنیا میں گھبرانے والوں، دنیا کا وویلا کرنے والوں، دنیا کی فکروں میں گم ہو جانے والوں، اپنے آپ کو کبھی خودکشی کی طرف لے جاتے ہو، کبھی اپنے آپ کو مارنے کی طرف لے جاتے ہو، لا تحزن، ایسے وقت میں یہ اللہ کا قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، لا تحزن۔ محبوب پیغمبر نے اس وقت کہا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج آپ بھی کہہ سکتے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کا ساتھ اللہ دے، دنیا کائنات کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کہاں تک چلتی ہے، دنیا کہاں تک میرا ساتھ دیتی ہے، دنیا چھوڑتی ہے چھوڑ جائے، اپنے توڑتے ہیں ناتا توڑ جائیں، وہ کہتا ہے میرا تعلق میرے رب سے ہے، میرا تعلق میرے نبی سے ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ایسا ایک جملہ ہے جو انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، یہ ایک ایسا بہاری جملہ ہے کہ لا تحزن، تسلی دینے والا رب ہے نا، تسلی رب دے رہا ہے، لا تحزن۔ دنیا کا ایم پی اے ایم این اے انسان کو تسلی دے، جاؤ یار جو کرنا ہے کر لو، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، باپ بیٹے کو تسلی دیتا ہے، بیٹا جگر جوان ہو کر ناتا
باپ سے نہیں توڑتا بلکہ دنیا والوں سے توڑ دیتا. میرا باپ میرے ساتھ ہے, میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہیں, میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ ہیں, بڑے فخر سے غرور کرتا ہے. لیکن سنیے اس کے کیا کہنے, اس کے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے, جو کہے لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی نہیں مار سکتا اس کے بغیر, کوئی زندہ نہیں کر سکتا اس کے بغیر. وہ مالک ہے جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, وہ مالک ہے جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہ مار سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے. یہی تو ایمان ہے, یہی تو عقیدہ توحید ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنائی. آپ نے وہ سفر طے کیا مکہ سے غار سور سے وہ پتھریلا علاقہ, رات کی تاریکی, رات کی تنہائی, آپ قباء میں پہنچے, قباء میں پھر جا کر آپ مدینہ میں پہنچے. لوگوں نے استقبال کیا, وہ انصار بن گئے, انہوں نے اصرار کیا, پیار کرنے والے بن گئے. اللہ نے تذکرہ قرآن میں ان کا بھی کیا ہے, مالک نے تذکرہ قرآن میں ان کا بھی کیا ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑنے والے تھے, جو آپ کا تعاقب کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی ان جانثاروں سے محبت کرنے والا بنا دے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے تھے جو پہل کرنے والے تھے, ایمان میں پہل کرنے والے, نبی کے ساتھ میں پہل کرنے والے, نبی کے ساتھ جنگوں میں پہل کرنے والے, اور صدقہ خیرات میں پہل کرنے والے, ہر کام میں پہل کرنے والے. من المؤمنین, وہ ایمان والے تھے, من المؤمنین, وہ ایمان والے تھے, وہ مہاجرین تھے, وہ انصار تھے. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اصحاب رسول کے نقش قدم پر قدم رکھنے والے ہیں اور ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ راضی ہو ان سے, اللہ خوش ہو گیا ان سے. دنیا کی زندگی میں جنت کے اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیے. مالک ارض و سما نے فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, واخرجوا, اور گھر سے نکالے گئے, واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی, اور راستے میں انہیں تکلیفیں بڑی دی گئی. دیکھ لیجئے سیدنا ام سلیم کو, دیکھ لیجئے سیدنا صہیب کو, دیکھ لیجئے. صہیب کہتے ہیں میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا, اللہ نے مجھے مال دیا. کفار نے کہا تیرا مال ہم ضبط کر لیں گے اگر تو رسول کا ساتھ دے گا. کہا میں مال کیا ہے, میں تو اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیتا ہوں, میرے پاس مال کی کوئی ویلیو نہیں, یہ مال تمہیں مبارک ہو, مجھے جانے دیجئے, میرے رستے سے ہٹ جائیے. سیدنا سلمان کو دیکھ لیجئے, سلمان فارسی فارس سے چلے. سیدنا بلال کو دیکھ لیجئے, وہ حبشہ سے چلے. بڑی بڑی تکلیفوں کو اور بڑی بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں جنہوں کو تکلیفیں دی گئی, وقاتلوا وقتلوا, بہت سارے شہید کر دیے گئے اور بہت ساروں نے قتال بھی کیا. لأکفرن عنہم سیئاتہم, میں ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. ولأدخلنہم جنات, میں انہیں جنت میں داخلہ دوں گا. تجری من تحتها الانہار, اس جنت میں جس جنت کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب, یہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اچھا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے ہیں. ابھی تک یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید میں فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اور دنیا میں رہنے والوں جنہوں نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کرنے کے بعد شہید کر دیے گئے اور پھر جہاد کرتے رہے اور صبر کرتے رہے, بے شک میرا رب انہیں بڑا ہی بخشنے والا ہے, بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. آج کا کوئی گندی نالی کا گندا کیڑا اٹھ کر کہے کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مالک بار بار تسلیاں دے رہا ہے, تیرا رب ان
بڑا ہی غفور رحیم ہے، جنہوں نے مہاجر صحابہ کو معاف کر دیا ہے، جنہوں نے انصار صحابہ کو معاف کر دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار کو بھی معاف کر دے، اللہ میرے مہاجرین صحابہ کو بھی معاف کر دے۔ جس کے لیے رسول دعائیں کریں اللہ اسے کیوں نہ معاف کرے۔ میری اور آپ کی دلی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ان اصحاب رسول پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا برسا دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم سامعین حضرات، اللہ خالق و مالک سورہ النساء میں ارشاد فرمائیں وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو گھر سے نکالا گیا اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وہ ہجرت کرتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت میں موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا اجر واقع ہو چکا ہے، تیرے رب کے ذمے ہو چکا ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے گا، ضرور بھی ضرور معاف کرے گا۔ تم کون ہوتے ہو جو ان پر تان و تشنیع کرتے ہو؟ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کر چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی نجات بن جائے تو پھر اصحاب رسول کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے، ان کی محبت جیسی محبت اپناتے ہوئے، ان جیسا ایمان اپناتے ہوئے، ان جیسے اعمال اور کردار اپناتے ہوئے زندگی بسر کرو، یقیناً میری اور آپ کی بھی نجات اسی بات میں مقدر اور مضمر ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے عمر بن عاص، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بتائیے میں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیعت کرتا ہے؟ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ دایاں نکالا، پیچھے کھینچا۔ کیوں کھینچ رہا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے پہلے بہت سارے گناہ ہیں، مجھے بتاؤ بیعت کرنے سے پہلے، صحابی رسول بننے سے پہلے مجھے یہ بات کی گارنٹی دو، اس بات کی گارنٹی دو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کائنات کا تاجور نبی جناب محمد الرسول اللہ بولے او عمر بن عاص کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اما عملت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تو جانتا نہیں جو اسلام کو قبول کرتا ہے دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاتا ہے، چوری کی چھوڑ کر اور ڈاکہ زنی کو چھوڑ کر، قتل و غارت کو چھوڑ کر امن و امان کی طرف آ جاتا ہے، گالی گلوچ کو چھوڑ کر فساد کو چھوڑ کر امن کی طرف آتا ہے، لوگوں کو جھوٹ کی طرف کنارہ کرتا ہے اور سچ کی طرف آ جاتا ہے۔ اسلام کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں وَأَنَّ الْهِجْرَةَ، یہ جو ہجرت کرنا ہے کہ انسان والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، انسان وہاں سے ہجرت کرے جہاں اللہ نے انہیں منع کر دیا ہے، ترک کر دے، چھوڑ دے، اور کہے کہ میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، تیرا رب سے تعلق نہیں، تیرا رسول سے تعلق نہیں، ایسی برائیوں کو ترک کرتا اور ہجرت کرتا نظر آتا ہے، اور ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ہجرت کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں وہ 100 کا قاتل تھا، وہ گیا کہنے لگا میری توبہ ہے، حل لی من توبہ، تو کہنے والے نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، 99 قتل کر چکا ہے، اور جس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، کہا چل رہے تو بھی اس لائن میں لگ جا، اس کو بھی قتل کیا، پھر آگے بڑھتا ہے، اور کہنے والے نے کہا انطلق الی ارض، یہاں وطن چھوڑ اور اس بستی کی طرف ہجرت کر، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور اس بستی کی منحوسیت کی وجہ سے تو قتل پہ قتل کرتا چلا جا رہا ہے، برائی پہ برائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، فتنہ فساد سے بچانا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے کہ تیری جان محفوظ ہو، تیرا ایمان محفوظ ہو، تو فتنوں سے محفوظ ہو، تیرے بچے محفوظ ہوں، تو شر سے بچ سکے، تو پھر ہجرت کر جا جہاں تیرے اپنے نہ رہیں، تجھے تنگ کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی خاطر ہجرت کر جا، اور اس قاتل کی خاطر ہجرت کر جس نے ہجرت کی، انطلق الی ارض، اس زمین کی طرف گیا جہاں نیک لوگوں کی صحبت اس کو ملی، اور نیک لوگوں کی صحبت ملنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوا، فرشتے آسمان سے آتے ہیں، زمین کو ماپتے ہیں، کہا یہ زمین کی طرف قریب ہو گیا ہے،
ان لوگوں کے قریب ہو گیا ہے جن پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے، جو دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس کا شمار دنیا والوں میں کیا جاتا ہے، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے، اس کو دنیا تو مل جاتی ہے، عورت تو وہ مل جاتی ہے، لیکن ثواب سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر رکھا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں ہجرت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے مومن کہا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ ایمان والے، وہ ہجرت کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جو ان کو ٹکانہ دیتے ہیں اور ان کے معاون بن جاتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور لوگوں دنیا رزق کے پیچھے بھاگتی ہے، اللہ نے رزق ان کا مقدر رکھا ہے، لہم مغفرہ، بخشش ان کا مقدر بنا رکھی ہے، ورزق کریم، عزت کی روٹی اللہ نے ان کا مقدر بنا رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ مہاجر صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ لٹے پھٹے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا،